وکیل مکان دے گا تو یہ حافظ قرآن بھی اپنے ماں باپ کو مکان دے گا. فرق صرف اتنا ہوگا، جو دنیا دار بیٹا مکان دے گا وہ دنیا کے اندر ہوگا، حافظ قرآن جو مکان دے گا وہ جنت کے اندر ہوگا. گھر کے اندر بہار آتی، لیکن ایک نبی کے سچے وفادار نے کہا مجھے پتا ہے اگر میرا بچہ کمانے کے لیے نکلتا تو گھر کی بہار بنتا، لیکن مجھے گھر کی بہار نہیں چاہیے، مجھے دین مصطفیٰ کی بہار چاہیے. میں چاہتا ہوں میرا بچہ عالم بنے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ قاری بنے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ حدیث کا علم رکھے تاکہ وہ اسٹیج پر لوگوں کو دین بتائے، قرآن بتائے، حدیث بتائے. اللہ اکبر. ایک سوال دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے، اگر حافظ ہونے کی جگہ اگر بچے کو انجینئر بناتے، اگر ڈاکٹر بناتے، اگر اس کو اور بڑی دنیا کی ڈگری دلواتے، اللہ اکبر، تو زندگی چین سے گزرتی. یہ بچہ دولت کے انبار لگا دیتا. آپ کی توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دولت کے انبار لگا دیتا. اگر بیٹا انجینئر ہوتا، اگر بیٹا ڈاکٹر ہوتا، لیکن بچے کو بنایا عالم، بچے کو بنایا حافظ، بچے کو بنایا قاری، چند ہزار کی تنخواہ، یہ بچہ کرے گا کیا؟ لوگوں کے دماغ میں یہ سوالات آتے ہیں. آج ضیاء الرحمن نعیمی کا پیغام سن کے جائیے گا. دیکھیے، میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں. اگر بیٹے کو انجینئر بناتے تو گھر میں انبار لگتا دولت کا، بچہ ماں باپ کو بڑا مکان بنا کے دیتا، گاڑیاں خرید کے دیتا. اللہ اکبر. لیکن حافظ بنایا، عالم بنایا، آخر یہ دے گا کیا؟ اس بچے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے دماغ میں یہ سوالات آتے ہیں. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر بیٹے کی کامیابی کے لیے، ایک باپ کے فائدے مند ہونے کے لیے اگر یہ ضروری ہے کہ بیٹا باپ کو مکان دے تو بیٹا کامیاب ہے، تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر انجینئر مکان دے گا، اگر ڈاکٹر مکان دے گا، اگر وکیل مکان دے گا، تو یہ حافظ قرآن بھی اپنے ماں باپ کو مکان دے گا. فرق صرف اتنا ہوگا، جو دنیا دار بیٹا مکان دے گا وہ دنیا کے اندر ہوگا، حافظ قرآن جو مکان دے گا وہ جنت کے اندر ہوگا. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ، یا علی. حافظ قرآن، عالم قرآن بھی مکان دے گا. غور کیجئے گا، یہ مکان آپ کو دنیا میں نہ دے سکا ٹینشن نہیں، لیکن یہ مکان آپ کو جنت میں دے گا. دنیا کے مکان فنا ہو جائیں گے، جنت کا مکان فنا نہیں ہوگا. ذہن قریب کیجئے گا ذرا میری طرف. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے. اگر توجہ آپ کی ادھر ادھر ہوگی تو میں نہیں کر پاؤں گا تقریر. غور کیجئے گا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. محبت سے سبحان اللہ بولیں. اور یہ ہار نکالیں گلے سے پہلے بیٹا، یہ اوپر آ جاؤ اور یہ نکال لو. آپ محبت سے بولیں یا رسول اللہ. اور تقریر سنیے گا ذرا غور سے. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مفتی صاحب بیٹھے آپ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے. ذرا بولیں سبحان اللہ. بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے. افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے. توجہ کیجئے گا، دنیا والے سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہوں وہ بہتر ہے، جو بڑے بڑے مکانات میں رہے وہ بہتر ہے، جو زمین جائیداد خریدے وہ بہتر ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہوں وہ بہتر ہے. بلاری والوں، دنیا والے کسی کو بھی بہتر کہتے رہے، لیکن عزیزوں، جن کے صدقے میں یہ زمین بنی، یہ آسمان بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، ان کی نگاہ میں تو یہ علماء ہی بہتر
افضل انہوں نے کہا ہے جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے. حق بات ہے مفتی صاحب. سبحان اللہ بولیں بھائی, غور سے بولیں ذرا اور سبحان اللہ. ان کو افضل ماننا پڑے گا, ان کو بہتر ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ سند میری نہیں, کسی دنیا دار کی نہیں, یہ نبی مختار کی ہے. آقا نے 1400 سال پہلے جس کو بہتر کہہ دیا وہ آج بھی بہتر, وہ قیامت تک بہتر رہے گا. ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, عظمت قرآن. نعرہ تکبیر, کی عزت کرنی ہوگی. ان کو بہتر, یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے حافظ قرآن, ان کو بہتر اللہ کے رسول نے کہا ہے. آپ کتنی بڑی ڈگریاں والے ہوں, غور کیجئے گا. دیکھیے میرے معاشرے کا ایک درد ہے میرے عزیز, سنیے کیا درد ہے. اگر کوئی LLB کر لے, دنیا کی ڈگری حاصل کر لے, یا ڈاکٹر بن جائے, میں بڑی آرام سے سمجھاؤں گا آپ کو, یا پھر انجینئر بن جائے, تو میرے معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے, اس کا بڑا مقام ہوتا ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے, اس کی سیلری زیادہ ہے. اگر وکیل ہے تو اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ڈاکٹر ہے اس کو زیادہ حیثیت دیتے ہیں. اگر LLB ہے یا انجینئر ہے تو ہماری نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہے. بلاری والوں ایک سوال کرتا ہوں, غور کیجئے گا. دنیا والا جو دنیا کی ڈگری حاصل کرتا ہے, مجھے بتائیے وہ جو بڑی ڈگری حاصل کی ہے اس نے کون سی کتابوں کو پڑھ کے کی ہے؟ آپ کہیں گے دنیا والوں کی کتابیں دنیا والوں نے لکھی جو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں, وہ کتابیں دنیا والوں نے لکھی. اگر وکیل بنا ہے دنیا والوں کی کتابیں پڑھ کر, ڈاکٹر بنا ہے تو دنیا والوں کی کتابیں پڑھ کر, انجینئر بنا ہے تو دنیا والوں کی کتابیں پڑھ کر, اللہ اکبر, جو دنیا والوں کی کتابیں پڑھ کر ڈگری حاصل کر لے ہم اسے اتنا بڑا مقام دیتے ہیں. لیکن ذرا قرآن پاک کو دیکھیں, قرآن پاک تو کسی دنیا والے کی کتاب نہیں. قرآن پاک کی عظمت تو یہ ہے کہ آسمانی کتابوں سے بھی افضل قرآن کی عظمت ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ نے دنیا والوں کی ڈگریوں کو, دنیا والوں کو زیادہ حیثیت دی. ایک جملہ بولتا ہوں, غور کیجئے گا اور سن کے سبحان اللہ بولیے گا. جس طرح میرے رب کا کوئی مد مقابل نہیں, رب کی کوئی مثل نہیں, رب کی کوئی مثال نہیں, اسی طرح اس کی کتاب قرآن, اس کا کوئی مد مقابل نہیں, اور اس کے پڑھنے والے علماء, ان کا بھی کوئی مد مقابل نہیں. سبحان اللہ. اسٹیج والے بھی سبحان اللہ بول دے تو اچھا رہے گا, کیونکہ بات تو ٹھیک ہی ہو رہی ہے نا. سبحان اللہ بولیں آپ لوگ بھی ذرا محبت سے. ان کا کوئی مد مقابل نہیں. میرے بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں نے بہت کم سنا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ کسی عالم سے ہو, میری بیٹی کا رشتہ ایک عالم سے ہو. لوگ عالم تلاش نہیں کرتے, لوگ حافظ تلاش نہیں کرتے, لوگ قاری تلاش نہیں کرتے. دماغ میں بات یہ ہے چند ہزار کی تنخواہ ہوگی, ہمارے دماغ میں ان کا مقام نیچا ہو گیا. بلاری والوں, ان کو مقام میں نے نہیں دیا, ان کو مقام مدینے والے نے دیا ہے. اس آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کی بہترین جماعت دیکھنا ہو تو علماء کو دیکھا کرو. ماشاءاللہ. ان سے بہتر نہیں ہے کوئی. اگر حضور سے سچی عقیدت ہے تو بہتر ماننا پڑے گا. سبحان اللہ بولے. اور سنیے میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمارے دماغ میں کسی نے بڑی سوچی اسکیم کے تحت میرے بھائی اس تعلیم کو گرا دیا. جس میں ترقی تھی اس میں تنزلی دکھائی, جس میں تنزلی تھی اس میں ترقی دکھائی. ہمارے دماغ میں ڈال دیا آپ سب کے کہ عالم بنا کے کیا کرو گے, چند ہزار کی تنخواہ ہوگی, انہیں یہ بناؤ, انہیں یہ پڑھاؤ, انہیں یہ بناؤ, یہ ڈگری دلواؤ. لوگوں نے یہ اسکیم جاری کی اور ہمارے دماغ میں اس کا
کا اثر ہو گیا. حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بتایا گیا کہ اس میں کچھ نہیں, حالانکہ علماء بیٹھے ہیں, سب کچھ اسی میں ہے. قرآن کی تعلیم میں عزت اس میں ہے, شہرت اس میں ہے, بلندی اس میں ہے, رفعت اس میں ہے. اگر ماں باپ کی عظمت جاننی ہو تو عالم بتائے گا, نماز کو جاننا ہو تو عالم بتائے گا, روزے کو جاننا ہو تو عالم بتائے گا, حج کو صحیح طریقے سے جاننا ہو تو عالم بتائے گا, بیوی کی عزت کیسے ہوتی ہے عالم بتائے گا, معاشرے میں اخلاق کیا ہوتا ہے یہ عالم بتائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ایک بچہ حافظ بنا ہے, اگر آپ کا ذہن میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا, یہ میرا دین ہے, یہ میرا اسلام ہے, اللہ کے رسول نے بہتر کہا ہے. دیکھیے ایک مثال دے دوں, آج یہ جلسہ ہے, یہاں پر چند لائٹیں لگی ہیں, کتنی روشنی ہے. اگر لائٹ کم ہو جائے تو اندھیرا ہوگا, اور کم ہو جائے تو اور اندھیرا ہوگا. گھر کے اندر آپ نے ٹیوب لائٹ لگا لی, ایک ٹیوب لائٹ لگائی تو آپ کے گھر میں روشنی, دو لگا لی اور زیادہ روشنی, تین لگا لی اور زیادہ روشنی. اسی طرح روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. بولو بڑھتی کیا نہیں, بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی مثال ان حفاظ کی علماء کی ہے. ایک بچہ بنا ہے, روشنی ہوئی, دوسرا بنے گا اور زیادہ, تیسرا بنے گا اور زیادہ. جب بلالی کے اندر گھر گھر میں بچہ عالم قرآن بنے گا تو ایمان کی, اسلام کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی, اور آقا کریم کی محبت کا فیضان گنبد خضرا سے بلالی میں برستا ہوا نظر. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. سننے آپ میری بات کو, میں کیا کہہ رہا ہوں, ذرا سبحان اللہ بول دے ایک مرتبہ. ایک بڑی کام کی بات کر دوں, فضیلت پہ بات چل رہی ہے, غور کیجئے گا. حدیث پاک پڑھتا ہوں, آپ جو عزت دیتے ہیں نا, میں منع نہیں کروں گا مت دو, لیکن انہیں سب سے زیادہ دو, کیونکہ انہیں عزت مدینے والے نے دی. آواز ہلکی ہو رہی ہے آپ کی, سبحان اللہ بولیں. انہیں عزت مدینے والے نے دی ہے. ذرا فضیلت پڑھ کے بتا دوں اور حدیث پڑھوں گا. دیکھیے ان کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ان العالم والمتعلم اذا مر بقرية فان الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. نبی محترم فرماتے ہیں, ایک عالم, ایک متعلم, قرآن کا پڑھنے والا, قرآن کا پڑھانے والا, قرآن کو سیکھنے والا, غور کیجئے گا, قرآن کا سکھانے والا, اذا مرہ, جب کسی بستی سے گزر جائے تو معلم کائنات فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت سے اللہ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے, ذرا سبحان اللہ بولیں محبت سے. کتنے دن کے لیے, کتنے دن کے لیے, سب بولیں کتنے دن کے لیے, 40 دن کے لیے. کس کو اٹھا لیتا اللہ, عذاب کو. کسی LLB کو گزار کے دیکھ لیو, کسی ڈاکٹر کو, اللہ اکبر, پہلے اس کے خود کا اوپر کا عذاب اتر جائے. لیکن یہ عالم کی شان ہے. ایک جملہ بولتا ہوں, اگر آپ کی آواز ہلکی ہوئی تو بات اچھی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ علماء بیٹھے, ایک عالم, ایک متعلم گزر جائے, گزر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے, الحمد پڑھے یا سورہ یاسین پڑھے, بس اللہ کے رسول نے بیان کیا, ایک قرآن کا پڑھنے والا, قرآن کا پڑھانے والا, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا اگر بستی سے گزر جائے, اللہ 40 دن کے لیے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے. تو بتاؤ بلاری والوں, جس کی قدموں کا عالم یہ ہے, اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. مفتی صاحب, مفتی صاحب, یا رسول اللہ, یا علی. محبت سے بولنے سبحان اللہ. اگر عذاب گزرنے سے اٹھ سکتا ہے تو جس جس گھر میں حافظ ہوگا, عالم ہوگا,
ارے بولے کتنی رحمت ہوں گی خدا کی؟ ہوں گی کیا نہیں؟ لہٰذا میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تقریر جو ہے وہ علم کے اوپر ہونی چاہیے. میرے بھائی علم سے بہت دور ہو گئے. سنیے گا ایک بات اور کروں گا بڑی کام کی, بس آپ کی توجہ چاہیے. اللہ اکبر. میں آپ سے منع نہیں کرتا آپ اپنے بچوں کو عالم بناؤ, یہ منع نہیں کرتا کہ آپ انجینئر مت بناؤ, آپ ڈاکٹر مت بناؤ. تبھی آپ یہ سمجھ لیں کہ مولانا نے تو منع کر دیا. دیکھیے ایک بات غور کیجئے گا, آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر میرا بچہ عالم بنے, میرا بچہ حافظ بنے تو مسجد میں امامتی کرے گا, مدرسے میں ہی پڑھائے گا؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ آپ کے ذہن میں بات کس نے ڈال دی؟ یہ علماء بیٹھے ہیں, ان کی توجہ میں کہنا چاہتا ہوں. ایک عالم کے لیے, ایک حافظ قرآن کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم بن کے مسجد میں امامت ہی کرے یا کسی مدرسے کا معلم ہی بنے, کسی مدرسے کا استاد ہی بنے. یہ ضروری نہیں. مجھے بتاؤ بلاری والوں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا بچہ عالم بھی ہو, آپ کا بچہ حافظ بھی ہو, آپ کا بچہ عالم قرآن بھی ہو, اور وہی بچہ ایک بہترین تاجر بھی ہو؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم, جس دن عالم دین تجارت کرے گا, جس دن عالم دین اپنی دکان پر بیٹھے گا, جس دن عالم دین پراپرٹی کا کاروبار کرے گا, جس دن عالم دین ایک تاجر بنے گا, اس دن حلال اور حرام کا فرق واضح ہوگا. وہ بتائے گا یہ حلال ہے یہ حرام. آج فرق ختم ہو گیا, کیونکہ جو عالم بنتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے, جو تجارت کرتے ہیں وہ عالم دین نہیں بنتے. کاش ایسا ہوتا, ایک عالم تاجر ہوتا تو اللہ کے رسول نے اس کو حدیث پاک میں بیان کیا, التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچا تاجر جب دنیا سے جائے گا نا تو اللہ سچے تاجر کو انبیاء کی صف میں کھڑا کرے گا. لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون ہے؟ اللہ کہے گا نبی تو نہیں, لیکن دنیا میں تجارت کی ہے تو سچی کی ہے, جھوٹ نہیں بولا, حلال